السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، رازق، داتا اور گنج بخش ہے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ ہم اس بابرکت سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ سفر جو کسی عام کتاب کا نہیں بلکہ رب ذوالجلال کے کلام کا سفر ہے۔ تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جو صرف پڑھی ہی نہیں جاتی بلکہ سمجھی جاتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی پوری توغیدو کی جاتی ہے، اور یہ ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے انسان کی فکر کی تطہیر بھی ہے، یہ دلوں کی زندگی اور روحوں کی غذا بھی ہے۔ تو یہ مجلس صرف ایک آن لائن صورت ہی نہیں بلکہ ایک نورانی نشست ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ڈیلی بیس پہ ہم ایک پارے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارا پارہ نمبر جو ہے وہ 9 ہے، یعنی نام پارے کا خلاصہ ہے۔ تو نام پارے کے اندر دو صورتیں جو ہیں وہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلے جو یعنی اس کے پہلے پارے یعنی اس پورے پارے کے اندر اگر اس کے 4 حصے بنائے جائیں تو پہلے 3 حصوں میں جو ہے سورۃ الاعراف ہی ہے، اور باقی جو ہے ایک حصہ اس میں سورۃ الانفال ہے۔ تو سورۃ الاعراف کے متعلق ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ اس میں مشرکین کے جرائم اور ان کو جو ملنے والی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے یہی رویہ اختیار کیا جو تمہارے یعنی جو سورۃ الاعراف میں ان لوگوں کا جو ہے وہ بیان ہو گیا، اگر تم نے وہی رویہ اختیار کیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو سابقہ اقوام کے ساتھ کیا گیا۔ اسی طرح جو ہے فرما برداری کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیکی کی جزا اور گناہ کی سزا صرف آخرت میں اور جنت میں یا جہنم کی صورت میں ملتی ہے۔ یعنی ایک کنسیپٹ ہوتا ہے نا ذہن کے اندر، مائنڈ کے اندر، کہ ہاں بھائی اگر دنیا کے اندر انسان کوئی نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے اس کی سزا صرف اس کو آخرت میں یا جنت کی شکل میں ملے گی یا تو پھر دوزخ کی صورت میں ملتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جزا اور سزا کا سلسلہ ایک محدود پیمانے پر اس دنیا میں بھی جاری ہے۔ یعنی ہر نیکی کا اجر، ہر گناہ کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے۔ کیسے کہ نیکی کا بدلہ جو ہے وہ رزق کی فراوانی بن جاتا ہے، برکت، صحت، عزت اور بیوی بچوں کی فرما برداری کی صورت میں ملتا ہے، اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ تنگ دستی آ جاتی ہے، کوئی بیماری وغیرہ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یا بد اخلاق بیوی ہے، نافرمان اولاد کی شکل میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور بچ کر چلتے ہیں تو ہم ضرور ان پر جو ہیں وہ آسمان اور زمین کی بہت سی برکتیں جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے، یعنی جس وجہ سے وہ کماتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جس کے ظاہر تو جو ہے وہ عقل پرستوں کو سمجھ نہیں آئے گی، البتہ تجربہ اور مشاہد دونوں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ جس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جس حد تک تعمیل کی جاتی ہے اس علاقے پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو برکات جو ہے وہ برکت کی جمع ہے۔ کسی چیز میں اللہ کی طرف سے خیر ہونا اصل میں برکت کو جو ہے وہ یعنی برکت حوض کو کہتے ہیں۔ حوض ہوتا ہے یعنی جس طرح حوض میں بہت سا پانی جمع ہو جاتا ہے نا، اسی طرح کسی چیز میں بہت سی خیر کا جمع ہو جانا برکت کہلاتا ہے۔ تو آسمان سے بارش اور رحمتوں کا نزول اور زمین سے پانی ذریعہ جناس گلے اور پھل کی شکل میں، اور زمین سے نکلنے والی بے شمار نعمتیں، مثلاً چاہے وہ پٹرول، ڈیزل، گیس، سونا چاندی یا ہیرے جواہرات وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔
تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے برکات جو ہے نازل فرمائے گا اگر بستی والے جو ہیں وہ ایمان لے آئیں اور اس سے ایسے ڈریں جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اسی طرح جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ بھی اسی پارے کے اندر بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے اور اس کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ دو نقطوں پر مشتمل تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ توحید الہی کو تسلیم کر لو، دوسری یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور انہیں اپنے وطن فلسطین جو ہے وہ جانے کی اجازت دے دو۔ تو فرعون نے اس سے نشانیوں کا مطالبہ کیا، بھائی کیسے تو کہتا کہ نبی ہے، کوئی نشانی پیش کر۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نکالی جو سانپ بن گئی، اور پھر اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں دبا کر باہر نکالا، وہ چمکدار ہو جاتا، یعنی اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے نا۔ تو اس کے باوجود فرعون اور اس کے حواریوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جھوٹا اور جادوگر نعوذ باللہ قرار دے دیا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، ملک بھر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور مقابلے کی تاریخ بھی طے کر دی کہ مقررہ دن کو ملک بھر کے لوگ جمع ہوں گے۔ تو جادوگروں نے پھر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ لوگوں کو یوں نظر آ رہا تھا کہ پورا میدان جو ہے وہ سانپوں سے جو ہے وہ بھر گیا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میدان میں اپنا جب عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جادوگروں کی جو مصنوعی سانپوں کو جو ہے وہ ایک ہی پل میں جو ہے وہ نگل جاتا ہے اور میدان جو ہے وہ صاف ہو گیا۔ تو جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارا سب کچھ تو جھوٹ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بننے والا جو سانپ ہے وہ تو حقیقی تھا، تب انہیں یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون کی جو ہے اس معاملے میں بڑی تذلیل ہوتی ہے، اس نے جادوگروں کو دھمکی دینا شروع کر دی، بھائی آپ نے مجھے پوچھے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو، اس طرح کرو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا انکار کرو، ورنہ مخالف سمت سے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، مر کر رب کے پاس ہی تو جانا ہے، تو جس پر ہم ایمان لائے ہیں تو پھر کیا ڈر ہے۔ پھر انہوں نے دعا کرتے ہوئے یہ کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر جو ہے وہ انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم فرما بردار ہوں، یعنی مسلمان ہوں۔ اسی طرح جو ہے فرعون کے جو برعکس جو ہے وہ بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جب ایمان لے آئے تو فرعون نے انہیں سزا دینے کے لیے حکم دیا کہ دوبارہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے اور وہ اسی کا، یعنی زمین کا وارث کون ہے، اللہ ہی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یعنی بناتا ہے، اس کا یعنی وارث بناتا ہے اپنی زمین کا، اور اچھا انجام تو متقی لوگوں کے لیے ہی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر جو ہے وہ پے در پے جو ہے وہ عذاب نازل کیے، یعنی تقریباً ان پر 7 طرح کے عذاب آئے۔ ایک جو ہے عذاب آیا قحط سالی کی شکل میں، دوسرا عذاب یہ آیا کہ پھلوں کی کمی سے، اور تیسرا یہ ہے کہ طوفان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ نازل کیا۔ اسی طرح جو ہے چوتھے نمبر پہ ہے وہ ٹڈی دل کا جو ہے حملہ ہوا، اور اسی طرح جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ جوئیں وغیرہ یا سسری وغیرہ، اسی طرح جو ہے مینڈک کا عذاب آیا، یعنی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں اس میں مینڈک، اسی طرح جو ہے خون، یعنی جو بھی پینے کی کوشش کرتے ہیں کوئی مشروب کی شکل میں تو وہ جو ہے وہ فوراً خون بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے ان پر ایک طرح کے عذاب تھے۔ تو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالیوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت پکیں، یعنی نصیحت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ والضفادع ودم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ اللہ فرماتے تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اس طرح جو ہے وہ ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون جو ہے وہ الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور مجرم لوگ تھے۔
تو جب کوئی عذاب آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے، یعنی جب بھی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس عذاب کو دور کر دے، اگر عذاب ختم ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہوتا تھا ماننے سے انکار کر دیتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے دریا میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نہ صرف آزادی عطا کی بلکہ انہیں پورے فلسطین کا حاکم بھی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وما کانوا یعرشون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے انتقام لیا، ان کو جو ہے وہ سمندر میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے غافل تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور تیرے رب کی بہترین بات کہ بنی اسرائیل پر جو ہے وہ پوری ہوئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے یعنی ان کو جو ہے برباد کر دیا جو فرعون اور اس کے لوگ بناتے تھے، جو عمارتیں بلند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا جو ہے وہ غرور جو ہے وہ ختم کر دیا، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کا جو ہے وہ یعنی الفاظ کے ساتھ پکارتا تھا۔ اسی طرح جو ہے بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو نہ صرف نجات دی بلکہ ان کے سامنے اسے جو ہے وہ غرق بھی کر دیا نا، یعنی بنی اسرائیل کے سامنے فرعون جو ہے وہ غرق ہوتا ہے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، یہ بنی اسرائیل والے جو لوگ تھے پکے مسلمان بن جائیں، لیکن جیسا کہ آپ پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے سنتے بھی آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سخت دل تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان ترین قوم تھی، لہٰذا انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے دریا پار کرتے ہی بت پرستی کی جو ہے وہ خواہش کا اظہار کر دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار لگایا تو انہوں نے ایسے لوگوں پر یعنی ان کے ایسے لوگ جو ہیں ایسے لوگوں پر آئے جو کچھ بتوں پر جمے ہوئے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جسے ہم ان کے کچھ معبود ہیں یعنی جیسے ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا۔ اس نے کہا کہ بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادان ہو، یہ نادانی کر رہے ہو۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کرتے اور آپ جو ہے اس کے ساتھ شرک کرنے کی جو ہے وہ پھر دوبارہ سے ڈیمانڈ کر لیں، تو اس کے باوجود ان کے ذہنوں سے یہ بت پرستی کا جو خمار تھا وہ ختم نہ ہوا۔ چند دنوں کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں کتاب تورات جو ہے وہ دی جائے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کے جاتے ہیں، قوم نے پیچھے سے کیا کیا، سونے کا بچڑا بنایا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بجرا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائیں جیسی آواز تھی، تو کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے بات کرتا ہے نہ کوئی جو ہے ان کو راستہ بتاتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ کتنے ظالم لوگ ہیں، تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ پھر ایسے معاملات کیے کہ ان کو جو ہے وہ ایسے عذابوں میں مبتلا کیا کہ یہ دین میں ہیلہ سازی بھی کرتے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا کہ اس دن تم نے کیا کرنا ہے، صرف عبادت کرنی ہے، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا۔ انہوں نے اس وقت تو ہے جو وہ حامی بھر لی، لیکن جب دیکھا کہ ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں بہت زیادہ آتی ہیں تو صبر نہ کر سکے، لیکن انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ نافرمانی کا انجام جو ہے برا ہونا ہے، انہوں نے ہیلہ سازی کرنا شروع کر دی، یعنی وہ ماہی گیر تھے، مچھلیاں وغیرہ اگر کہ کاروبار وغیرہ کرتے تھے تو انہوں نے دریا کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے تالاب بنائے، تو ہفتے کے دن جب مچھلیاں زیادہ آتی تو وہ پانی کا رخ جو ہے وہ اپنے تالابوں کی طرف ان کا موڑ دیتے تھے، لیکن جب مچھلیاں تالابوں میں بھر جاتی تو پیچھے سے بند کر دیتے راستہ، اور اتوار کے دن جا کے وہ مچھلیاں وغیرہ پکڑ لیتے۔
پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس کی بے ایمانی پر جو ہے اتنا غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قردۃ خاسئین، ذلیل کیے ہوئے بندروں میں ہم نے ان کو جو ہے وہ بنا دیا۔ تو اسی طرح جو ہے دعوت دینے کے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ جب وہ لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلا سازی کر رہے تھے تو نیک لوگوں نے جو ہے وہ انہیں سمجھایا، لیکن لالچ میں اندھے ہوئے کسی کی بات سننے پر تیار نہ تھے۔ تو بعض لوگوں نے دعوت دینے والے نیک لوگوں سے کہا کہ انہیں سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے، جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں نا بھائی ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے تو انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو انہوں نے ہلاک ہونا ہی ہے۔ تو نیک لوگ کہتے ہیں ہم تو دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جو ہے وہ اپنا عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے تو ان کو دعوت دی تھی، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہماری دعوت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی پرہیزگار بن جائے، کوئی سیدھے راستے پہ آ جائے۔ تو جب اس قوم پر عذاب آیا تو صرف انہی لوگوں کو نجات ملی جو خود بھی گناہ سے پرہیز کرتے تھے اور لوگوں کو بھی گناہ سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات کا اعلان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتی ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، کیونکہ ان کا عمل جو ہے گناہ بہت نہیں سخت ہے تو اللہ ان کو عذاب بھی جو ہے وہ سخت دے گا، اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے اور اس کے لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں، پھر جب وہ اس بات کو بھول گئی جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعوت دینا اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ لہٰذا آج بھی معاشرے میں ہمارا جو کام بنتا ہے ہم دعوت دیں، دین کا کام کریں۔ ہاں بھائی کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کی اپنی جو ہے وہ مرضی ہے، آپ تو اپنے کاغذوں میں جو ہے وہ پاک اور صاف بنے نا، آپ تو اپنا حق جو ہے وہ ادا کریں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دے کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی ہے، یعنی کشتی وغیرہ جو ہوتی ہے پانی میں چل رہی ہے تو اس میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے نچلے حصے میں جو ہے وہ جگہ ملی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں اس کے اوپر والی حصے میں جو ہے وہ جگہ ملی ہے، یعنی اوپر والی منزل میں جو ہے وہ جگہ ملی ہے۔ تو اب نچلی منزل والے کیا کرتے ہیں، جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جاتے ہیں، تو جب ان کو جو ہے وہ یعنی جاتے ہیں تو تکلیف تو پہنچتی ہے، یہ دیکھ کر جو ہے نچلی والی جو منزل والے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا، ایک نے کلہاڑی لی ہے اور جہاز کے جو ہے وہ نیچے والی منزل میں جہاز کے اندر جو ہے سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ ہم نیچے سے پانی بھر لیا کریں گے۔ اگر اوپر والی منزل والے جو ہیں بلائی منزل والے جو ہیں اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ تم کیا کر رہے ہو، تو اس نے جواب دیا تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہوں نے یعنی اپنے آپ کو بھی بچا لیا اور اس کو بھی بچا لیا، یعنی اگر وہ اس کو نہیں روکتے تو وہ پانی کے لیے جو ہے وہ کشتی کے اندر اس جہاز کے اندر سوراخ کرے گا تو پانی جو ہے کشتی کے اندر داخل ہوگا، خود بھی وہ غرق ہو جائے گا اور اوپر والے والوں یعنی اوپر والی جو منزل والے ہیں ان کو بھی غرق کر دے گا۔ اب اوپر والے اگر نہیں روکتے تو خود بھی جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں اور وہ بھی ہلاک ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے بھائی، جیسے اس کی ایسی مثال کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر رہ کر کسی کو کوئی اگر پریشانی میں یا کوئی ایسے معاملات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اسے روکیں، اگر نہیں روکتے تو وہ بھی ہلاک ہوگا اور آپ بھی ہلاک ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کو جو ہے وہ روکا ہی نہیں ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے جو ہے مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے اندر یہ مثال دی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا حکم بھی ان کو دیا گیا۔ سابقہ انبیاء اور ان کی اقوام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی بدعمالیوں کا انجام بیان کرنے کے بعد یہود و نصارہ کو دعوت دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں اور علامات تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، یعنی تورات میں بھی آپ کا تذکرہ، زبور اور انجیل میں بھی موجود ہے، اور ان پر ایمان لانے کا تمہاری کتابوں میں حکم دیا گیا ہے۔ اب تمہارے پاس یعنی چانس ہے کہ ان پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو پہلی قوموں والا ہوا ہے۔ تو جتنی بھی سابقہ کتابیں ہیں ان میں آپ نے سات اسلام کا تذکرہ ہے،
اور ان میں آپ علیہ السلام کی بشارت تھی کہ ایک نبی آئے گا۔ تو جب ان کو پتہ بھی چل گیا، اس کے باوجود وہ یعنی ہٹ ڈرمی پر پہنچے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، تو ان سے ان کا بوجھ اور توق جو ہے وہ اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے ہیں۔ سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی، اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی اس قرآن کی پیروی کی جو نبی علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی روحیں پیدا کیں اور ان سے ایک وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یعنی سب نے وعدہ کیا تھا، یعنی عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی بتائیں کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جو ہے وہ یک زباں ہو کر کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور آسمانی کتابوں کی دعوت کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ سمجھنا مشکل ہو۔ یہ ایسا پیغام ہے جو ہر شخص کی فطرت میں موجود ہے، ہر روح کی آواز ہے۔ اسلام کا پیغام فطری اور عقل کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، ان پر ایمان لانا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں، ان کا واسطہ دے کر دعا کرنی چاہیے۔ مزید اللہ کے نام کے معنی کو بگاڑنا یا وہ صفات کسی دوسرے شخص کو دینا، یہ صریح شرک میں آتا ہے، اور ایسا جو شخص ہے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ بگاڑتا ہے یا ان کو شریک کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹھہراتا ہے، تو ان کی سزا جو ہے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹے ہیں، انہیں جو ہے وہ جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے یعنی اللہ۔ باقی جو ہے وہ صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں یا صفات میں کاجروی کا دوسرا نام الہاد ہے، اور الہاد کا معنی یہ ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹنا، یعنی اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھ لینا یا ایسے لفظ سے پکارنا جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں جو ہے وہ کمی آتی ہے۔ تو بعض قوموں میں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام رائج کر دیے جو ایک سے زیادہ معبودوں پر بولے جاتے ہیں، مثلاً بھگوان ہے، رام وغیرہ ہے، تو ایسے نام بولنے سے یعنی اجتناب فرض ہے۔ تو ناموں کو جو بگاڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے اس میں اللہ کو بگاڑ کر اللات، عزیز کو بگاڑ کر العزیٰ اور منان کو بگاڑ کر جو ہے انہوں نے منات کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کو یعنی اس طرح کا غلط ذریعے کے ساتھ ناموں کو بگاڑنا، اور ایسے لوگوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انجام بھی برا ہی رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کے واضح معنی سے انکار کر دیا جائے، یا اسے تعطیل بھی یعنی تعطیل کہتے ہیں، یا ان میں تحریف کر دی جائے تو اسے تعویل کہتے ہیں، یا ان کی مخلوق یعنی اللہ کے ناموں کو مخلوق کے مشابہ سمجھا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں، اور یا یہ کہا جائے کہ ان کے معنی معلوم نہیں ہے تو اسے تفویض کہتے ہیں۔ نیز یہ کہ اگر اللہ کے کسی صفاتی نام کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیا جائے تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے، مثلا رب کو پروردگار یا پالنے والا کہنا۔ اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کے متعلق بتایا گیا کہ نبی کا غیب جاننے یا مختار کل ہونے کا انکار، کہ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جو ہے حقیقت بیان کی ہے، یعنی توحید کے بعد نبوت رسالت آتی ہے کہ نبی صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ کوئی دوسری مخلوق یعنی ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی ذات الگ ہے، انبیاء کی ذات الگ ہے، تو نہ اس کے پاس اللہ کے اختیارات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، کہ اے محبوب کہہ دیں، آپ اپنی زبان مبارک سے ان کو کہہ دیں کہ میں اپنی جان کے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو میرا اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف جو ہے وہ آتی ہی نہ، میں نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم غیب کے دو فائدے بیان فرمائے ہیں، ایک یہ کہ علم غیب جاننے والا اپنے لیے بہت سی بلائیاں جمع کر سکتا ہے، دوسرا یہ کہ ایسے شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء اور مرسلین ہیں، تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے، یعنی غیب کا علم رکھنے والے نہیں تھے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی یہ صفت ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی غیب کی خبر نہیں جاننے والا، کوئی بھی جو ہے وہ غیب نہیں جانتا۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں عندہ مفاتیح الغیب، کہ غیب کی جو کنجیاں اور خزانے ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ عالم الغیب ہے، آپ مختار کل ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ عالم الغیب کہتے ہیں، مختار کل ہے کہ ہر معاملات وہ کرنے والے ہیں، حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کا جو ہے وہ چہرہ مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک شہید ہوئے، اسی طرح جو ہے آپ کئی دن تک جو ہے وہ زخمی ہونے کی وجہ سے، اسی طرح جو ہے جب منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا تو وہی نہ آنے کی صورت میں پورا ایک مہینہ پریشان رہی، تو مشرکین نے دھوکے سے آپ کے یعنی صحابہ کو جو ہے وہ شہید کیا، اسی طرح یہود نے جو ہے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا اثر جو ہے میں یعنی آپ آخری ایام تک جو ہے وہ یعنی محسوس کرتے رہے، اور آپ نے اسی وجہ سے جو ہے آپ شہید بھی ہو گئے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس زہر کی وجہ سے میری رگیں ایسے جیسے کٹی جا رہی ہیں، تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہوتا تو آپ کیوں پھر وہ زہر شدہ کھانا کھاتے، یا کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی؟ نہ تو آپ جو ہیں وہ غیب کو جاننے والے ہیں اور نہ ہی آپ مختار کل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے محبوب ان کو کہہ دے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو میرا رب میرے لیے چاہے، اور اسی طرح جو ہے میں غیب کا علم بھی رکھنے والا نہیں ہوں۔ تو اس میں ساری چیزوں کی جو ہے نفی ہو رہی ہے کہ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ غیب کا علم ہے اور نہ ہی جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اولاد میں شرک باللہ، تو بہت سارے لوگ جس طرح عبادت میں شرک کرتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ دعا اور نعمتوں میں بھی شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ پر کوئی نعمت کرے تو اللہ ان پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتی ہیں، تو یہ بھی شرک اکبر ہے۔ تو سورۃ الانعام میں ہم نے پڑھا ہے کہ مشرکین عرب جو ہے وہ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے آستانوں پر جا کر جو ہے وہ نذرانے چڑھاتے تھے، اور اسی طرح جو ہے سورۃ الاعراف میں اولاد کی شرک کی ایک صورت یہ بیان ہوئی ہے کہ جب کسی کے گھر میں بچے کی امید ہوتی تو وہ دونوں خاوند اور بیوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں صحیح تندرست اور اولاد جو ہے وہ عطا فرما، تو جب اللہ تو انہیں اولاد عطا فرماتا تو وہ اس کو جو ہے وہ یعنی دوسروں کو شریک کرنے لگ جاتے، یہ بچہ جو ہے فلاں کے زمرے سے ہمیں ملا، فلاں نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا تو دونوں نے اس کے لیے یعنی اس میں شریک بنا لیے، تو اس نے انہیں عطا کیا تھا، پس اللہ اس سے بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ پھر ان شریکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون،
کیا وہ انہیں شریک بناتی ہیں جو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتی؟ وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتی ہیں، جو خود نہ اپنی مدد کر سکتی ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو اللہ کا شریک بناتی ہیں کہ جو نہ تو وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر قرآن مجید پڑھنے اور اس کے جو ہے وہ سننے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے، یعنی قرآن کی تلاوت کی جائے، تو اسے کان لگا کر سنو، یعنی غور سے سنو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو لہٰذا جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا احترام کرنا، خاموشی اختیار کرنا، اور یعنی قرآن کی تلاوت غور سے سننا یہ فرض ہے۔ اسی صورت میں جو ہے آدمی جو ہے رحمت الہی کا مستحق بنتا ہے۔ یعنی جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسان جو ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اس کا جو ہے وہ اس انسان مستحق بنتا ہے۔ تو لہٰذا جب قرآن کی تلاوت کی جائے اس کے آداب ہیں کہ اس کو غور سے سنا جائے۔ یہ نہیں ہے آپ قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہے تو آپ جو ہے اپنی باتوں میں مشغول ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے بھائی۔ تو لہٰذا قرآن کے آداب جو ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص تلاوت کے دوران خود قرآن پڑھنا یا ذکر کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، اس کی ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا وخیفا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کر، اور غافلوں میں سے نہ ہو جا۔ یعنی اپنے رب کو جو ہے وہ اپنے دل میں بھی انسان جو ہے وہ اس کا ذکر کر سکتا ہے، عاجزی اور خوف سے، یا بلند آواز سے بھی کر سکتا ہے، یا آواز کے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ تو صبح و شام یاد کیا کرو، غافلوں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اسی پارے کے اندر سورۃ الانفال اس کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ تو انفال کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مال غنیمت، یعنی مال غنیمت، کیونکہ یہ جنگ بدر رمضان جو ہے وہ 2 ہجری میں واقع ہوئی، تو اس کے فوراً بعد جو ہے سورۃ الانفال جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ تو پچھلی سورۃ الاعراف میں جو ہے سابقہ اقوام کی تباہی کا تذکرہ ہے، یعنی سابقہ جو قومیں تھیں ان کی تباہی کا تذکرہ ملا ہے۔ تو سورۃ الانفال میں مسلمان کے ہاتھ اس امت کے کافروں کو سزا دینے کا ذکر ہوا ہے، کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اس امت کے جو کافروں کی سزا ہے ان کا ذکر آیا ہے۔ کہ سورت کے آغاز میں نا مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ حقیقی مومن وہی ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے پاس جو ہے ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں ایمان میں وہ زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور پھر جو ہے ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، تو یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑے درجے ہیں اور بڑی بخشش اور عزت کی روزی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے جنگ بدر کا جو پس منظر جو ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر جو ہے بیان ہوا ہے، کہ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر نا مدینہ ہجرت کر گئے، تو یاد رکھیں اسلام میں ہجرت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان امن پسند ہیں، وہ لڑائی سے بچنے کے لیے وہ گھر بار، کاروبار، جائیداد، اولاد، دوست احباب، رشتہ داروں سمیت بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ کرام نے کفار مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے کیا کیا کہ مکہ کے جو ان کے آبائی سرزمین تھی وہ چھوڑ دی، تو گھر سے بے گھر ہو گئے تاکہ ہم سکون کے ساتھ اپنے دین کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں۔ مگر کفار نے جو ہے وہ مدینہ سے قریباً جو ہے 500 کلومیٹر میں دور جو ہے مسلمانوں کو سکون سے نہ رہنے دیا، تو وہاں کے یہودی اور غیر مسلم جو سرداروں سے تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے تاکہ ان کی مدد سے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ خاتمہ کر سکیں۔
تو مدینہ کے کچھ مسلمان جو ہے وہ عمرے کی غرض سے نا مکہ آئے، تو اہل مکہ نے جو ہے حرم کا بھی خیال نہ کیا اور مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ مدینہ کے جو اطراف میں کوئی اکا دکا جو حملے بھی کیے گئے، تو جواب میں مسلمانوں نے جو ہے براہ راست ان پر حملہ کرنے کی بجائے صرف انہیں یہ احساس دلانے کے لیے یہ کیا کہ ہمیں تنگ نہ کرو، ورنہ یاد رکھنا کہ تمہاری اقتصادی راہداری جو ہے ہمارے پاس سے گزرتی ہے۔ انہوں نے حملے کیے، تنگ کیا، پریشان کیا بیت اللہ میں، حرم کی یعنی حدود میں، تو انہوں نے صرف اتنا ہی ان کو کہا، بھئی آپ ہم پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ آپ یعنی جو آپ کے تجارتی قافلے جاتے ہیں تو وہ ہمارے علاقے کے پاس سے گزر کے جاتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو انہوں نے کیا کیا اپنا جو ہے وہ اس حوالے سے کہ تمہاری اقتصادی راہداری ہمارے پاس سے گزرتی ہے، اگر تم نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو ہم تمہارا معاشی نعت کا جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ کفار نے یہ بات سمجھنے کی بجائے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کرنے کا جو ہے وہ ایک پلان ترتیب کیا۔ اس میں جو ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے اس کو مارز وجود سے جو ہے وہ ختم کیا جائے، ان کو مٹایا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ان کے ارادے سے اور عمل کی جو ہے وہ خبر ملی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ ان کے اس مال پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے جو انہوں نے ہم سے جنگ کرنے کے لیے جمع کیا ہے، یعنی اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر نہ یہ جنگ کر سکیں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کے اقدام کا مقصد جو ہے وہ بڑی جنگ سے بچنا تھا۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ وہ قافلہ جو ہے شام سے جو ہے وہ سامان خرید کر واپس آ رہا ہے، تو آپ نے جو ہے اس پر حملہ کر کے ان کے مال پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو کافروں کو یہ خبر ہو گئی تو وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ مسلمان جو ہیں وہ تو گھروں سے نکلے تھے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے اور ان کے مال پر قبضہ کرنے کی نیت سے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر شرک اور مشرکین کی کمر توڑنا چاہتا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقابلہ جو ہے وہ تجارتی قافلے کی بجائے مکہ سے آنے والے جو لشکر سے ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہوگا اور تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے والا نہیں ہے وہ تمہیں مل جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ جو ہے وہ سچا کر دے اور کافروں کی جو ہے وہ جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جو ہے وہ جھوٹا کر دے، تو خواہ مجرم لوگ جو ہیں وہ ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ تو جب مسلمانوں نے اپنے سامنے تجارتی قافلے کی بجائے مکہ کے فوجی قافلے کو پایا تو مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ بڑی جنگ کے لیے تیاری کر کے نہیں آئے تھے۔ لیکن جب ان پر جنگ مسلط ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے مسلمانوں کی مدد کی، 1000 فرشتے نازل فرمائے، مسلمانوں پر نیند طاری کر کے ان کے دلوں کو سکون عطا فرمایا، بارش نازل کی ریتلی زمین پر تاکہ پاؤں جو ہیں وہ جمے رہیں، اور ایسا انتظام کیا کہ مسلمان کافروں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے ہیں، یعنی مسلمان جو ہے وہ کافروں کو کم دیکھ رہے تھے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی نظروں میں زیادہ کر کے دکھایا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کا جو ہے روب ختم ہو گیا، لیکن کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کا روب جو ہے وہ طاری ہو گیا، جس سے جو ہے وہ پست ہمت جو ہے وہ ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ پس ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پور پر ضرب لگاؤ۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے کافروں کے صف اول کے تمام بڑے سرداروں سمیت جو ہیں ان کے 70 جنگجو جو ہیں وہ مار ڈالے، اور صف ثانی کے جو لیڈر تھے ان کے 70 آدمیوں کو قیدی بنا لیا۔ اس لیے غزوہ بدر کو جو ہے غزوہ بدر کو یعنی فرقان کا نام دیا گیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والا غزوہ۔ اس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح جو ہے مسلمانوں کو جیت عطا فرمائی، یعنی فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں، بدر کے مقام پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی، اور ادھر جو ہے وہ کافروں کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیسی مدد کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ یہ مٹھی بھر جو ہے مسلمان ہیں 313 قریباً، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک جو ہے وہ دنیا کائنات میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان سے فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ مدد کی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی
کہ جس کی وجہ سے پورے دنیا میں جو ہے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اور جو ہے ایک داغ سی جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے کہ مسلمان کوئی عام لوگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فتح عطا فرما کے پوری دنیا میں ان کی عزت اور شان کو بلند کر دیا. تو ادھر 313 ہیں، اور جنگی ساز و سامان کا حال اور کیفیت یہ ہے کہ کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے، یعنی تیر ہے تو نیزہ نہیں ہے، نیزہ ہے تو کمان نہیں ہے، ڈال نہیں ہے، یا اس طرح جو ہے وہ ساز و سامان ہی جنگی پورا نہیں ہے. یعنی کسی کے پاس کمان ہے چھوڑنے کے لیے تیر نہیں ہے، نیزہ ہے بچاؤ کے لیے ڈال نہیں ہے. تو اور ان کے جو مد مقابل جو دشمن ہیں ان کے پاس جنگی ساز و سامان ہے، سواریاں ہیں، سارا کچھ موجود ہے. ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس صرف کیا تھا؟ توکل تھا اللہ تعالیٰ پر، یقین تھا، ایک اعتماد تھا، ایک بھروسہ تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ دنیا کائنات کا جتنا بھی یہ مادی ساز و سامان ہے، یا دنیا کی جتنی بھی یہ قوتیں اور طاقتیں ہیں، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ زیرو ہیں. اسی لیے وہ یعنی اقبال نے کہا تھا کہ ان کے پاس تو یعنی ساز و سامان بھی نہیں تھا، ان کے پاس ساز و سامان ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یعنی کافر جو ہے وہ جنگی ساز و سامان اور اسی طرح جو ہے مادی وسائل پر جو ہے بھروسہ کرتا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اسی طرح جو ہے جہاد کرنے کے آداب بھی بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا تولوہم ولا فلا تولوہم الادبار ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بس جب تم ان لوگوں سے مقابلہ کرو یا ان لوگوں کے آمنے سامنے ہو جو کافر لوگ ہیں، تو اس صورت میں ملو، یعنی آپس میں پھر آپ نے ملنا ہے تو پھر پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے. اور جو کوئی اس دن ایسا کرے گا یعنی پیٹ پھیر کر بھاگ گیا، ماں سوائے اس کے یعنی لڑائی کا پینترا بدلنے والا ہو یا کسی جماعت کی طرف جو ہے پناہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. یعنی جب مقابلہ ہو جائے پھر پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے بلکہ مقابلہ کرنا ہے. ہاں، آپ جنگی چال چلنے کے لیے جو ہے وہ اگر واپس آتے ہیں تو پھر تو جائز ہے، یا اپنی قافلے سے ملنے کے لیے. اس کے علاوہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، یعنی بھاگ جاتے ہیں جنگ میدانے چھوڑ کے ڈر کی وجہ سے، تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی وعید بھی سنائی ہے. اور ساتھ فرمایا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور جب ان سے لڑو تو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، یعنی اس وقت تک ان سے لڑائی کرو جب یہاں تک کہ فتنہ جو ہے وہ باقی نہ رہے، اور سب کا سب جو ہے وہ دین اللہ کا جو غالب آ جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کچھ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے. اور ساتھ جو ہے کافر عذاب کی دعا مانگتے تھے مگر عذاب نہیں آیا. کافر اس طرح جو ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سچے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا. یعنی صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے. لیکن پتھروں کی بارش نہ ہوئی، اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا دین سچا ہے، اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی نعوذ باللہ جو ہیں وہ یعنی جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک اصول بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یعنی ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے نا یہ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے تو ہم پر جو ہے پتھروں کی بارش نازل فرما. اتنی بیوقوف اور اتنی جاہل لوگ تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ کا جو ہے وہ غلاف پکڑ کے یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے تو ہم پر نعوذ باللہ جو ہے وہ نبی کو جھوٹا کہتے ثابت کرتے تو ہم پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش برسا. چاہیے یہ تھا کہ کہتے اللہ تیرا نبی اگر سچا ہے تو ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما. یہ اتنے بیوقوف تھے کہ الٹی جو ہیں وہ بد دعائیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے سمجھ لیا کہ اب آسمان سے جو ہے وہ پتھروں کی بارش نازل نہیں ہوئی تو لہٰذا اب کیا ہوگا کہ یہ نعوذ باللہ جو ہے وہ نبی جو ہے وہ جھوٹا ہے، اس وجہ سے جو ہے اگر سچا ہوتا تو پتھروں کی بارش نازل ہو جانی تھی. اللہ تعالیٰ نے
جو ہے ایک اصول بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک آپ جو ہے لوگوں میں موجود ہوں، کیونکہ آپ جو ہے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپا رحمت ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان میں موجود ہو اور اللہ آسمان سے جو ہے وہ عذاب نازل کرے، اور آپ جو ہے وہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہوں اور اللہ کیسے عذاب ان پر نازل کرے؟ یعنی دو صورتوں میں اللہ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا، ایک جب وہ استغفار کرتی ہوں، دوسرا جب کہ ان میں نبی کی ذات اقدس موجود ہو۔ تو پہلے جب آپ مکہ میں تھے، آپ کی موجودگی کے سبب عذاب نہیں آیا، اور اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکال دی ہے اور معافی مانگنے پر بھی تیار نہیں تھے، تو تب ان پر عذاب آنا ہی چاہیے تھا، اور بدر کے میدان میں جو ہے وہ انہوں نے وہ عذاب کی شکل جو ہے دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کیسے ذلیل و رسوا کر دی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کافروں کو ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ کل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنت الاولین، ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں، جو کچھ گزر چکا ہے تو انہیں بخش دیا جائے گا، اگر پھر ایسا ہی کریں گے تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر ہی چکا ہے، یعنی ان کا کیا حال ہوا ہے۔ اور اس طرح جو ہے مسلمانوں کو فتنے کے خاتمے تک جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ان سے اس وقت تک لڑائی کرو جب تک جو ہے فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور دین سب کا سب اللہ کے لیے نہیں ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آج کے چند یعنی اسباق تھے جو ہم نے پڑھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ان کے اندر احکام نازل ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ عالم الصواب، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔